دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو لگائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنے، اپنے آپ کو نوافل کا اہتمام کرنے والے بنا لے، گناہوں سے چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ کم سے کم یہ متبرک جو چل رہا ہے، ان دنوں میں تو انسان اپنا تعلق خدا سے جوڑ لے، اپنا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جوڑ لے۔ کم سے کم انسان یہ تو کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چند دن ہے، یہ بھی چند دن کے بعد گزر جائے گا، پھر نہیں معلوم آئندہ سال زندگی ساتھ دے گی یا نہ دے گی، وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر انسان چاہ کر کے بھی کوئی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں یہ خاص کر عبادت کا دن جو چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان دنوں کو بھی انسان غفلت کے ساتھ گزار دے، ان دنوں کو بھی انسان معمولی سمجھ کر کے کوئی اہمیت نہ دے۔ یہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں بہت ساری عبادات جمع ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ فجر۔ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس آیت سے کیا مراد ہے، 10 راتیں سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے قرآن کریم کی اس آیت سے۔ لیکن پھر یہاں ایک بات اور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے افضل تو شب قدر ہے، شب قدر کی راتیں ہیں، رمضان المبارک کا آخر عشرہ یہ سب سے افضل ہے، اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ تو اس کا جواب 2 طریقے سے دیا گیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل والی رات وہ تو شب قدر ہی ہے، رمضان کا آخر عشرہ یہ سب سے افضل ہے۔ نمبر 2 پر اگر کوئی رات کوئی دن افضل ہے تو وہ حجہ کی یہ 10 راتیں یہ 10 دن افضل ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے شب قدر یہ سب سے افضل ہے، رمضان کا آخر عشرہ رات کے اعتبار سے افضل ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کی یہ 10 دن یہ سب سے افضل ہے۔ تو اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا 3 عشرہ یہ سب سے افضل ہے۔ نمبر 1 پہلا رمضان المبارک کا آخر عشرہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کے 10 دن یہ سب سے افضل ہے، اور نمبر 3 محرم الحرام کے شروع کے 10 دن یہ سب سے افضل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا یہ جو عشرہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا جو یہ عشرہ کہلاتا ہے یہ اپنے اندر خصوصیت رکھتا ہے، یہ اپنے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر کیوں افضل نہ ہو؟ چونکہ اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں قرآن کی آیات گواہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی نیک عمل اس دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے
کہ ان دنوں کے علاوہ میں اتنا زیادہ پسند اور افضل اللہ کو کوئی عمل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا 10 ذی الحجہ 10 دنوں میں جو بھی آپ نیکی کا عمل کریں گے، جو بھی آپ عبادات کریں گے، اس کا تعلق اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے نزدیک محبوب شمار ہوں گے، آپ اللہ کے نزدیک مقرب شمار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے وہ عمل کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو یہ وہی مہینہ چل رہا ہے جس کی قدر کرنا ہر ایک کو ضروری ہے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات، 10 دن یہ افضل کیوں ہے، کیا وجہ ہے افضل ہونے کی، کیا وجہ ہے اس 10 دنوں کی اہمیت کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ ان دنوں میں بہت ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہے، بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نمبر 1 نماز تو اور دن بھی پڑھنا ہے لیکن ان دنوں میں نماز بھی ایک عمل ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ روزہ، ان دنوں میں روزہ کی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے کسی ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، 1 سال کا روزہ رکھنے کا برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی بات ہے، تو اس میں دوسرا عمل روزہ رکھنے کی ہے۔ تیسرا عمل ان دنوں میں صدقات اور خیرات کرنے کی ہے، اس لیے یہ دن افضل ہوتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا چونکہ اسی مہینے میں قربانی ہے، اور نمبر 5 فرمایا اسی مہینے میں حج بھی ہے۔ یہ 5 عبادات اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہے، 5 عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دن اپنے اندر خصوصیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ حج انہی چند دنوں میں ہے، قربانی انہی چند دنوں میں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز اس مسجد میں پڑھے ثواب اتنا ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا، لیکن ایک آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام دنوں میں عبادت کرتا ہے، ایک شب قدر میں عبادت کرتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان عام مہینوں میں عبادت کرتا ہے، ایک آدمی رمضان المبارک کے مہینوں میں عبادت کرتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی عام دنوں میں نماز پڑھتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، ایک آدمی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی فضیلت تو بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے ذی الحجہ کی فضیلت۔ اور پھر خصوصاً 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کی تو الگ سے فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احتسب ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کا ختم ہوتا ہے، اور آئندہ 1 سال کا گناہ جو وہ کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو 2 سال کے سے ثواب ملا، گناہ بھی ختم ہوئے اور اس کے نیکیوں میں اضافہ بھی ہوا۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 1 سال مزید وہ انسان جیے گا، وہ 1 سال اور وہ اس دنیا میں رہے گا۔ اس سے کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر انسان زندہ نہیں رہے گا تو پھر گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو توفیق مل گئی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا وہ انسان 1 سال مزید جیے گا، زندہ رہے گا۔
اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم یہ چند دن 5-6 دن 7 دن انسان روزہ رکھنے کے اہتمام کر لے۔ اگر طاقت ہمت قوت کے ساتھ کام کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مشکل ہے رکھنا تو پھر خصوصاً 9 ذی الحجہ جو جمعہ کا دن پڑ رہا ہے آج کا دن، تو اس دن تو ہر انسان کو روزہ رکھ لینا چاہیے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت میں نے ابھی بیان فرمایا۔ تو ایک عمل تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ہر آدمی روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو لگائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنے، اپنے آپ کو نوافل کا اہتمام کرنے والے بنا لے۔ اس جو ہے چند دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ کم سے کم یہ متبرک جو دن چل رہا ہے، ان دنوں میں تو انسان اپنا تعلق خدا سے جوڑ لے، اپنا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جوڑ لے۔ کم سے کم انسان یہ تو کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چند دن ہے، یہ بھی چند دن کے بعد گزر جائے گا، پھر نہیں معلوم آئندہ سال زندگی ساتھ دے گی یا نہ دے گی، وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر انسان چاہ کر کے بھی کوئی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تمام چیزوں کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں یہ خاص کر عبادت کا دن جو چل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان دنوں کو بھی انسان غفلت کے ساتھ گزار دے، ان دنوں کو بھی انسان معمولی سمجھ کر کے کوئی اہمیت نہ دے۔ یہ ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت۔ اب چند ایک مسائل آپ جان لے، چونکہ انہی دنوں میں قربانی کا بھی جو ہے عمل ہے، قربانی کے مسائل کو بھی سیکھنا بہرحال ضروری ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے، قربانی کے لیے کیا شرائط ہے، قربانی کے جانور کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے، سب مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ترتیب وار، اس کو آپ ملاحظہ فرماتے چلے جائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ چونکہ صاحب نصاب بننے کے لیے شریعت کی روح سے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، لیکن گرام کے اعتبار سے آپ اس کو نوٹ کر لیں، گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام اگر کسی کے پاس اتنا ہے۔ اب اس کی قیمت کیا ہے؟ آج کی ریٹ 52.5 تولہ چاندی کی، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت آج کے دن کیا ہے؟ آج کے دن جو ہے آپ کا 67,972 روپیہ۔ اگر کسی کے پاس، پھر ایک بار سن لے، کتنا؟ 67,972 روپیہ، گویا کہ 68,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی بہرحال واجب ہے، ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے لیے سونا ہے، چاندی ہے، نمبر 2 کیش جو آپ کے پاس پیسہ ہے، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 یہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی سامان آپ کے یہاں پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آتا ہے، 3-4 گاڑی رکھی ہوئی ہے، 1-2 گاڑی استعمال کی ہے، باقی رکھی ہوئی ہے، استعمال کی نہیں ہے، اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کے پاس برتن رکھا ہوا گھر میں، یوز نہیں ہوتا ہے پورا سال، اس برتن کو بھی شمار کیا جائے گا۔ کپڑے کے جوڑی آپ رکھے ہوئے ہیں، پورا سال نہیں پہنتے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، اس کپڑے کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں نصاب کے اندر آتے ہیں۔ کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ سونا، یا چاندی 52 تولہ جس کی قیمت 67,000، چاہے وہ کیش ہو یا سونے کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ مال تجارت، آپ کا کوئی کاروبار ہے، اس کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے وہ اتنا کیا ہے، 67,000 68,000 کا آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، اس انسان پر بھی قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مال تجارت تو ہے لیکن 20-30 ہزار کا ہے، لیکن ضرورت سے زائد جو سامان رکھے ہوئے ہیں اس کو ملا کر کے اتنا بن جاتا ہے 67-68 ہزار روپیہ،
تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی نہیں۔ اگر شادی آج ہوئی ہے، محترمہ آج آئی ہے، اور تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، صاحب نصاب ہوگی، زیورات وغیرہ اتنے کے سامان اس کے پاس ہے، تو یہ ہے صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں۔ تو جو انسان صاحب نصاب ہے بہرحال اسے تو قربانی کرنا چاہیے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، گھر کے اندر چند افراد رہ رہے ہیں، 4 بیٹا ہے، 1 باپ ہے، ہر ایک کے پاس صاحب نصاب ہے، ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا میں نے ابھی بتایا، 67,000 روپیہ، 68,000 روپیہ، چاروں بیٹے کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ایک گارجین اپنے نام سے کرتا ہے، باقی بیٹے لوگ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کان کھول کر کے سن لے، جتنے بچے ہیں اور جتنے کے اوپر سب صاحب نصاب ہے تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا، چاروں بیٹوں پر باپ پر الگ سے قربانی واجب ہوگا۔ صرف ایک حصہ کوئی لے لے اس سے کام نہیں چلے گا، جن کے اوپر صاحب نصاب ہے سب کو الگ الگ لینا پڑے گا۔ آج صورتحال یہ ہے معاشرے کے اندر، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ کوئی ایک گارجین کے ٹیپ کر آدمی اپنا حصہ لے لیتا ہے، باقی بیٹے لوگ جو ہے اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے، بیٹا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو صرف ایک سے کام چلے گا، جتنے لوگ ہوں گے اتنے کے اوپر۔ یہ 2 مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو بھی سن لے۔ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، لیکن اسے معلوم نہیں چلا یا کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی، اور اس طریقے سے چند سال گزر گیا، 4-5 سال اس نے لاپرواہی میں گزار دی، قربانی نہیں کی۔ اب اسے ہوش آیا نہیں قربانی کرنے چاہیے، تو اب یہ جتنے سال قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بھائی وہ تو معاف تو نہیں ہوا، جتنے سال آپ نے قربانی نہیں کی وہ تو معاف تو نہیں ہوا، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا ہر سال 3-4 حصہ لے گا تو کام چل جائے گا، یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ مسئلہ سن لیجئے۔ تو حصہ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر 5 سال آپ نے قربانی نہیں کی ہے اور گزشتہ سال کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک درمیانہ متوسط درجے کی بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ 4 سال نہیں کی ہے تو 4 بکرا، 4 بکری کی قیمت کسی غریب کو دینا پڑے گا۔ نہ اعلیٰ درجہ ہو نہ بالکل گھٹیا ہو، معمولی ہو، بلکہ درمیانے درجے کا بکرا ہونا چاہیے، بکری ہونی چاہیے جس کی قیمت کو آپ صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ 4 مسائل ہوئے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کا جانور تو لیا، لیکن کسی وجہ سے حالات سازگار نہیں تھے، پابندی لگ گئی یا کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، اس پر قربانی واجب تھی۔ اب وہ انسان کیا کرے گا؟ قربانی کا دن گزر گیا، 3 دن قربانی کے وہ گزر گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس نے جانور خرید چکا ہے تو اس جانور کو، زندہ جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے جانور نہیں خریدا، قربانی واجب تھی، تو پھر اسے متوسط درمیانے درجے کی قیمت بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اس کو سنتے چلے جائیں، بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ امت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کہیں کہیں بہانہ مل جائے، چھٹکارا مل جائے اور ہم اس کا فریضہ سے بچ جائے۔ تو یہ آپ سنتے چلے جائیں، یہ سب مسائل آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر کہتے ہیں کہ 4 دن ہے، کہ قربانی کے 4 دن ہے۔ انہیں یہ بات جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے 4 دن نہیں ہیں، قربانی کے 3 دن ہے۔ 3 دن کے علاوہ چوتھا دن قربانی کرتا ہے، اس کی نہ قربانی ہوگی بلکہ اس کے لیے پھر آپ کا متوسط درجے کی قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو قربانی کے دن 3 ہیں۔ آپ کہیں گے کہ امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، جی ہاں، جائزہ لیجئے، بہت سارے لوگ ملیں گے 4 دن والے، قربانی کے 4 دن ہیں ملیں گے، لیکن آپ یہاں سے مسئلہ سن کر کے چلے جائیں کہ 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ جو ہے صحیح کا جو ہے سند کے ساتھ ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے قربانی کے 3 دن ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ تمام مسائل کے اوپر دلیل ہے، ثبوت ہے، یہ کیا یوں ہی نہیں کہ انسان پڑھ کر کے سنا دے رہا ہے، ہر ایک مسئلے کے اوپر دلائل موجود ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر نے ہر ایک مسئلے کے اوپر دلیل کو قائم کیا ہے۔
اس لیے قربانی کے کتنے دن؟ 3 دن۔ اس کے بعد قربانی 3 دنوں میں سب سے افضل کون سا دن ہے؟ سب سے افضل قربانی پہلا دن ہے۔ پہلا دن سب سے جو ہے افضل دن ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو ہے، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12 کو ہے۔ یہ ترتیب وار افضلیت کے اعتبار سے کوئی آدمی پہلا دن نہ کر سکا تو دوسرا دن نہ تو تیسرا دن، بلکہ 3 دن شریعت اجازت دیتی ہے، 3 دن کے اندر آپ کو قربانی کر لینا چاہیے۔ اگر ایک دن اگر قربانی رہتی تو پھر کہ بکرے یا جانور کی قیمت سے زیادہ قصائی کو دینا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، کہ راحت محسوس ہوئی ہے، ورنہ اگر ایک دن قربانی ہوتی تو پھر معلوم یہ ہوتا کہ جتنا کا جانور ہے اتنا ہی زیادہ قصائی کو بھی دینا پڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے رات میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ رات میں بھی قربانی کرنے کی گنجائش ہے۔ پہلے کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر مکروہ لکھا ہوا ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن کراہت کی وجہ یہ لکھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح سے رگ وغیرہ کٹے یا نہ کٹے، لیکن اگر روشنی کا انتظام پورا ہو، بھرپور ہو، صحیح طریقے سے اگر کی جائے تو پھر بلا کسی کراہت کے رات میں قربانی کرنے کی اجازت ہے، درست اور جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک انسان شریک ہوا قربانی کے جانور میں، لیکن قربانی کے آنے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 7 آدمی ایک بڑے جانور میں شامل تھے، لیکن 6 موجود ہیں، ایک کا انتقال ہوا، تو اب اس کے حصہ کیا ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، جو شامل تھا اس قربانی کے جانور میں، انسان مر گیا، اب اس کے پیچھے دیکھا یہ جائے گا ان کی جو اولاد ہے سب کے سب بالغ ہے، عاقل ہے، اور سب اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے والد یا والدہ کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، تو ہر ایک کی قربانی جائز ہو جائے گی اور اس کی طرف سے نفل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کے پیچھے کوئی بھی ایک نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، اور بالغ وہ لوگ اجازت دے دے، پھر بھی اس اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اپنے مرنے والے کے نام سے اجازت دے دے جو بالغ ہے اور نابالغ بھی ہے، تو اس کے طرف سے یہ قربانی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ بھی امت کے اندر بہت انتشار برپا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کی لسی، بھینس کا دودھ ہر انسان پیتا ہے، شوق سے پیے گا، لیکن جب باری آتی قربانی کی تو نہیں کہ اس کا قربانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کہ جہاں پر جو الفاظ ہے عربی کے اندر القاموس بمنزلۃ البقرہ، کہ جو ہے یہ بھینس جو ہے یہ گائے کے درجے میں ہے، گائے کی قربانی شریعت میں جائز ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اس لیے یہ انتشار برپا نہیں کرنا چاہیے، پہلے حدیث سیکھ لینا چاہیے، حدیث پر مہارت حاصل کرنا چاہیے، پھر عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ ایسے سادہ قسم کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات حدیث کے اندر موجود ہو، جو بات قرآن کے اندر موجود ہو، جو بات صحابہ کرام کی زندگی میں جو باتیں ملتی ہو، ان سب سے الگ ہو کر کے انسان چاہتا ہے کہ میری بات کو انسان مانے، ایسا نہیں چلے گا، اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے کم قیمت کی بنا پر کہیں اور کراتا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ کم قیمت کی بنا پر کہیں اور قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی، جائز اور درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے مالی عبادات میں جتنا زیادہ مال خرچ ہوگا، پیسہ خرچ ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس بنا پر کہ فلاں جگہ کم قیمت پڑ رہی ہے وہاں حصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کے بلا کسی کراہت کے جائز اور درست ہے، لیکن ثواب آپ کو جتنا زیادہ مال خرچہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے پاس 67-68 ہزار روپے اس کے پاس موجود ہے، لیکن فی الحال قربانی کے دن آ گئے، اس کے پاس نہیں ہے پیسہ، قربانی تو واجب ہے لیکن کسی کو دیا ہوا یا کس طریقے سے ہے، تو کیا قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، قرضہ لے کر کے قربانی کرنا جائز اور درست ہے، اور قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہیے، اس میں کیا سستی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، آدمی دکھلاوا، ریاکاری اور شہرت کے لیے بہت بہترین قسم کے جو ہے جانور قربان کرتا ہے، تو ریاکاری، شہرت کی بنا پر اگر کوئی آدمی مہنگا سے مہنگا جانور قربان کرتا ہے
وہ ریا اور جو ہے ہوگا، وہ شہرت ہی ہوگا، اللہ کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ معمولی درجہ ہو، اخلاص آپ کا بڑھیا ہو، اخلاص کی بنا پر آپ کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ثواب میں آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ جانور قربان کر رہے ہیں، نیت درست ہو اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے، تو آپ کو ثواب بہتر ملے گا اور اچھا ملے گا۔ ریاکاری اور شہرت کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو صرف ایک شہرت تو مل سکتی ہے لیکن وہ قربانی کا جو مقام مرتبہ ہے، جو چیزیں حاصل ہونے والی وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے شمار احسانات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، آپ نے 63، پھر آپ نے 2 مینڈھے، 2 دمبا آپ نے منگوایا، چتکبرے رنگ کی ہے، دونوں مینڈھے اور دمبا آپ نے ذرا غور سے سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 دمبے جو چتکبرے رنگ کی ہے یہ تمہارے طرف سے نہیں بلکہ آنے والی پوری امت کی طرف سے قربان کر رہا ہوں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے اس نبی پر، جو نبی ہمارا اتنا خیال کیا ہو، آنے سے پہلے ہمارے نام پر قربانی کی ہو، تو ہمارا اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ انسان کم سے کم ایک حصہ میں ہمارے عرب کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شامی میں نقل فرمایا ہے، ابن سراج رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کا معمول یہ تھا 10,000 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے۔ اسی طریقے سے وضحى عنہ مثل ذلك، اسی طریقے سے آپ قربانی کرتے تھے، بہت زیادہ قربانی 10-12 ہزار، اور سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا حضور کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات ہے کہ جو ہے موت جو ہوتی ہے، وقت نہیں ہے، ایک بات، موت جو ہوتی ہے یہ انسان کو پیغام دیتی ہے، آج یہ چلی گئی ہے، کل کو نہیں معلوم کس کا نمبر ہے، ہر ایک کو جانا۔ اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، نہیں کسی نے دیکھا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، اعمال کے اندر مستعدی سے کام لینا چاہیے کہ اگر موت اچانک بھی آ جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ میں نے اعمال کر رکھا ہے، نماز روزہ کا اہتمام کرتا کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سب سے غافل ہے، اچانک موت آ جائے تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہوگا۔ یہ صرف دنیا ہی نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کے بعد اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہر دن ہر جگہ یہ جنازے آپ کو پیغام دیتے ہیں، یہ موت آپ کو پیغام دیتی ہے، یہ قبر اور یہ جو ساری چیزیں آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا بھی باری آنے والی۔ اس لیے اس کا خیال کرے اور اپنے اعمال میں جڑ لے اور مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو مسائل جو بیان ہوئے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو ہے اخلاص، صحیح اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے ہمیں اور آپ کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔